بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل کی قوم پستی کا شکار ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کیا وعدہ لیا اور کیا تھا کہ جس تم ان چیزوں کو پورا کرو، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں کیا فرمایا تھا کہ لأکفرن عنکم سیئاتکم وادخلنکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے سبق کے اندر بنی اسرائیل کے ان علماء کو مخاطب کیا، ان یہودیوں کو مخاطب کیا جو قرآن پاک کی تورات اور انجیل کی وہ آیات کریمہ، وہ آیات بینات ان کو چھپا دیا کرتے تھے، جن کے اندر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور ان کے اوصاف اور ان کے کمالات کو بیان کیا گیا کہ اگر قوم کو پتہ چل گیا یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کو چھوڑ کر قرآن پاک پر ایمان لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو تصدیق کرتا ہے اس کا جو تمہارے ساتھ موجود ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے حقیر دام، تھوڑے دام نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو، ان بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم تورات کو پڑھتے ہو، تم انجیل کو پڑھتے ہو، تو ہم نے قرآن پاک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے تو اس پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن پاک تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو تم اس پر بھی ایمان لاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اس آیت کریمہ کے اس حصہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کو فرمایا، ان یہودیوں کو فرمایا کہ اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ اگر تم اس کے منکر بنو گے تو پھر جو تمہاری تائید کرے گا، جو تمہاری پیروی کرے گا، جو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرے گا یا اعمال کرے گا جو تم ان کو ایجاد کر کے دو گے، تو پھر کیا ہوگا، ان کا جو عذاب ہوگا، ان کو جو عذاب ملے گا، جو ان کو گناہ ملے گا، اس کے حصے کے اندر تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ چونکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، فرمایا اسلام کے اندر جو بندہ جو اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس اچھے طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کی تائید کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، جو وہ کام کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے حصے سے اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس اچھے طریقے کو ایجاد کیا ہے۔ تو اسی طرح برا طریقہ جو ایجاد کرے گا اسلام کے اندر تو اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن جو اس کی تائید کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کو بھی اس کا جو ہے نا عذاب ملے گا، اس کا گناہ ملے گا۔ جو بھی جتنی دیر تک وہ طریقہ چلتا رہے گا، جتنی دیر تک وہ گناہ چلتا رہے گا، جو اس کی تائید کرتا رہے گا، جو اس کی پیروی کرتا رہے گا، اتباع کرتا رہے گا، وہ گناہ کرتا رہے گا، اس کو تو گناہ ملے گا، اس کے گناہ کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن جس نے اس گناہ کو ایجاد کیا، جس نے اس طریقے کو ایجاد کیا، جس نے اس کو شروع کیا تھا، اس کے حصے کے اندر بھی وہی گناہ جاتا رہے گا جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اچھا طریقہ کس نے ایجاد کیا تو جو اچھائی کرنے والا ہوگا، جو وہ کام کرنے والا ہوگا، اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن پھر اس کے حصے سے نہیں، اس کام کرنے کا ثواب جو کرنے والا ہے اس کو بھی ملے گا، جس نے اس کو ایجاد کیا اس کو بھی ملے گا، ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ اگر تم منکر بنو گے تو پھر جو تمہاری اتباع کرے گا ان کو تو گناہ ہوگا، تمہیں بھی لازمی گناہ پہنچتا رہے گا، تو پھر تمہیں بھی عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے کم دام نہ لو، حقیر مال۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اس حقیر اور ذلیل مال کے بدلے میری آیات کو بیچا نہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء کو یہ فرمایا گیا، حالانکہ علماء کا جو منصب ہوتا ہے وہ حق کو بیان کرنا ہوتا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنا ہوتا ہے،
لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا، حق کو چھپاتے رہے، خاص کر تورات اور انجیل کے اندر ان بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کہ میری آیات کے بدلے کم دام نہ لو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، تورات اور انجیل کی وہ آیات جن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ بیان کیے گئے، جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان کی گئی، وہ کیا کرتے، اس کو چھپا دیتے اور یہ خیال کرتے کہ اگر یہ آیات کریمہ، یہ سبق، یہ جو فرمان الہی آیا ہے، یہ جو علامات بیان کی گئے تورات کے اندر، اگر یہ پہنچ گئی قوم تک تو قوم کیا کرے گی کہ ان سرداروں کو چھوڑ دے گی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گی۔ تو وہ اپنے جو ان کے خان تھے اس وقت کے، جو ان کے رہنما تھے، جو ان کے بڑے تھے، عمرا تھے، ان سے پیسے لے کر، ان سے نذرانے لے کر اس طرح کی کئی آیات کو وہ چھپا دیا کرتے تھے کہ جن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ بیان کیے گئے۔ چونکہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اوصاف بیان کیے، اتنے اوصاف بیان کیے، اتنی نشانیاں بیان کی کہ اگر کوئی تورات کو پڑھنے والا، اس کو مکمل اسٹڈی کرنے والا حضور علیہ السلام کو پہچانتا تک نہ ہو، اگر وہ صحیح طریقے تورات کو پڑھنے والا ہو، اگر وہ فرسٹ ٹائم بھی حضور علیہ السلام کو دیکھتا تو وہ پہچان جاتا کہ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر ہم سب کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ میں آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر زمانہ کے اندر بھیجوں گا، تم اس پر ایمان لاؤ گے، ایمان لے کر آنا۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی آیات کے بدلے، تھوڑے مال کے بدلے میری آیات کو نہ بیچا کرو، یعنی کہ ذلیل مال، حقیر مال لے کر ان آیات کو چھپایا نہ کرو، حضور علیہ السلام کی شان کو چھپایا نہ کرو۔ تو آیات کے اس حصے سے ان علماء کرام، ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو حضور علیہ السلام کی شان کو بیان نہیں کرتے، اگر بیان کرتے ہیں تو بہت تقوی اور پرہیزگاری کا جو ہے نا، وہ پرہیزگاری کی علامت دکھاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ہی باطل باتیں ملا کر حضور علیہ السلام کی شان کے اندر نقص اور کمی اور عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو بھی اس سبق سے، آج کے سبق سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے اس سبق سے مکمل سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک اور سبق کے ساتھ، تب تک دعا کیجیے گا ہمارے لیے اور دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں خیال رکھیے گا اپنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچتی رہے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔